बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान कोर्स को ज्वाइन करने वाले मुअज़्ज़ज़ शुरका, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 177 की रोशनी में नेकी का तसव्वुर बयान करते हुए माल खर्च करने के मसारिफ में से रिश्तेदारों पर माल खर्च करने को नेकी करार दिया गया है, इस पर बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब। फरमाया असल नेकी ये है कि माल से मोहब्बत के बावजूद माल दिया जाए, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मसाकीन को, मुसाफिरों को, साइलीन को और ग़ुलामों को। इस आयत करीमा में माल खर्च करने को, माली मदद करने को नेकी करार दिया गया है। माली मदद किन लोगों की जाए, तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 6 कैटेगरीज़ बयान की हैं, 6 किस्म के अफराद बयान किए हैं जिनकी माली मदद करने को नेकी करार दिया गया है। तो पहले नंबर पर इरशाद फरमाया ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों को माल दिया जाए, रिश्तेदारों पर माल खर्च किया जाए। कराबतदारों पर, रिश्तेदारों पर माल खर्च करने को नेकी करार दिया गया। तो इस आयत करीमा में अगर हम गौर करें, खर्च करने के जो मसारिफ बयान किए हैं, तो सबसे पहले कराबतदार, रिश्तेदारों को तरतीब आयत में मुकद्दम रखा है। अल्लाह का कलाम है, हमारी गुफ्तगू में तरतीब अपनी होती है, अल्लाह के कलाम की तरतीब में भी हिकमत है। तो कुरान की आयत की इस तरतीब में अल्लाह ने माल खर्च करने की बात की और इसे नेकी करार दिया और 6 कैटेगरीज बयान की कि किन लोगों पर माल खर्च किया जाए। तो तरतीब आयत में अल्लाह ने पहले नंबर पर ज़विल कुर्बा, कराबतदारों को रखा। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हुस्न सलूक के हकदार कराबतदार हैं, इसलिए सबसे पहले ज़विल कुर्बा की बात की गई है। ज़विल कुर्बा लफ्ज़ ज़वी ज़ू की जमा है और कुर्बा का माना है कराबत और ज़ू का माना है वाला, यानी कराबत वाले। उर्दू में माना है रिश्तेदार। रिश्तेदार के लफ्ज़ में ज़विल कुर्बा में 3 किस्म के अफराद आते हैं। एक वो रिश्तेदार जो बाप की तरफ से हैं, मसलन भाई हैं, बहनें हैं और चचा हैं, ताया हैं और फूफियाँ हैं और चचाजाद भाई हैं और फूफीजाद भाई हैं, ये बाप की तरफ से रिश्तेदार हैं। दूसरे ज़विल कुर्बा से मुराद जो माँ की तरफ से रिश्तेदार होते हैं, उसमें खालाएँ हैं, मामू हैं, खालाजाद भाई हैं, मामूजाद भाई हैं। और तीसरे नंबर पर बीवी की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं या खामंद की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं, जिसे ससुराली रिश्ता कहते हैं, सास है, ससुर है, साले हैं, सालियाँ हैं। तो ददियाल, ननियाल और ससुराल, ये 3 रिश्ते आपस में मिल जाएं तो इसे कुरान की टर्म में और इस्लामिक टर्म में इसे ज़विल कुर्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। फिर सबसे करीब और दूर के रिश्तेदार जो करीब हैं, फल अक़रब लिल अक़रब, करीब जो हैं वो करीब हैं और फिर दूर के हैं, तो उसी तरह उसी तरतीब से हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारों पर
مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے نیکی کے تصور میں مال خرچ کرنے کو نیکی قرار دیا، اور مال کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے تو پہلے نمبر پر قرابت دار رشتہ داروں کو اللہ نے رکھا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی رحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غریب پر تو صدقہ ہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا رشتہ دار پر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، رشتہ دار پر مال اللہ کی محبت میں دینا، حضور نے فرمایا اس میں 2 اجر ہیں، ایک صدقہ کا، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا، دوسرے حضور نے فرمایا صلہ رحمی کا۔ اس لیے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اسے امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ پہلو کرنے والے مخالف رشتہ دار پہ صدقہ کرنا ہے۔ ہیں رشتہ دار لیکن آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے مخالف ہیں، آپ کے اگینسٹ میں ہیں اور آپ کو اذیت اور تکلیف اور زیادتیاں کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ان پر خرچ کرنا یہ سب سے افضل جو ہے صدقہ ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے مالی حقوق پر اگر ہم غور کریں تو متعدد آیات قرآنیہ ہیں اور احادیث نبویہ ہیں جن میں قرابت داروں کے مالی اور معاشی حقوق کی تاکید کی گئی ہے۔ چند آیات کریمہ میں آپ کے سامنے جو ہے بطور نمونہ کے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو اور قرابت داروں کو دو۔ قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، فرمایا اور تم میں سے جو اولو الفضل ہیں یعنی فراخی اور کشائش والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ جو اس بہتان میں شریک رشتہ دار ہیں ان کی مالی مدد نہیں کریں گے، فرمایا اس بات پہ قسم نہ اٹھائیں۔ قرآن حکیم میں قرابت داروں کے معاشی حقوق کی مزید وضاحت کئی اور مقام پر بھی کی گئی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربون، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرمایا جس قدر بھی ہو خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار فللوالدین تمہارے والدین ہیں، والاقربین اور تمہارے رشتہ دار ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، والدین کے بعد جہاں بھی کہیں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو رشتہ داروں کا لفظ آئے گا، ذوی القربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، فرمایا اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مساکین موجود ہوں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دو۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس میں تو ورثاء کا خالصتاً حق ہے نا، وہ ان کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو ورثاء ہیں ان کا تو حق ہے وراثت میں، ان کو تو دینا فرض ہے، لیکن فرمایا ایسے رشتہ دار بھی آ گئے ہیں جو آپ کے غیر وارث ہیں، جائیداد میں وارث نہیں ہیں، لیکن اگر آ گئے ہیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کاش کہ ہم بھی ان کے قریبی رشتہ داروں میں ہوتے جو ورثاء
ہوتے ہیں، جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، تو فرمایا ان غریب رشتہ داروں کو بھی دے دو جو غیر وارث ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم المعیشت اقربا اور رشتہ داروں کی معاشی بحالی پر حضور نے زور دیا، اور کمزور رشتہ داروں کو دینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا اجعلها لفقراء اقاربک فجعلها لحسان و ابی بن کعب۔ حضور نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ یہ جو باغ ہے تمہارا، حضور نے فرمایا یہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ بس حضور کا حکم تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا، اور اپنا وہ اتنا بڑا باغ تھا کھجوروں کا، انگور کا لدا ہوا، حضور نے فرما دیا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو یہ دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے مال خرچ کرنے کو نیکی قرار دیا، اور مال خرچ کرنے میں کیٹیگریز بیان کی کہ کس کس پہ خرچ کیا جائے۔ تو حضور صلی السلام کے فرامین کے مطابق اور قرآن کی اس آیت کریمہ میں ترتیب میں کیا ہے کہ سب سے پہلے قرابت دار آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی مالی سپورٹ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن کے اس تصور کو سامنے رکھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینے اور ان کی مالی سپورٹ کرنے، صدقات میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، فطرانے میں، قربانی میں، دیگر اموال میں ان کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کے بقیہ حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے مالی حقوق ادا کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادتیں دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔